اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی اردو کلب میں آپ کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ربیل اب تک سلطانہ بیگم پہ تپی ہوئی تھی اور کمرے میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تبھی وسام اندر آیا اور اس کے پاس بیٹھا تھا۔ بیلا، امی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا تمہاری؟ بنا بات گمائے اس نے پوچھا تھا۔ کوئی غصہ نہیں تھا، بس لہجے میں استفسار تھا۔ کوئی بات کیا ہوگی وسام؟ کیا آپ مجھے نہیں جانتے یا اپنی امی کو نہیں جانتے؟ دادا صاحب نے صاف کہا تھا کہ اب انہوں نے کسی بہو پر ہاتھ اٹھایا تو وہ انہیں طلاق دلوا دیں گے۔ اس کے باوجود بھی وہ مسلسل بابیوں کو مارتی ہیں، بانجھ بانجھ کہتی ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ رابیل کی آواز میں ایک تعصب تھا۔ تو اب میرے بھائی کو نامرد کہو گی تم، یا میری ماں کو طلاق دلواؤ گی؟ وسام نے اس کی طرف بنا دیکھے بولا تھا۔ لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ رابیل تو اس کی اس بات پر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ایسے لفظ کسی کے بارے میں استعمال نہیں کیے۔ ہاں، البتہ تم سن کر آئے ہو تو میرا کوئی گناہ نہیں اس میں، کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ رابیل جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اب اسے غصے کو مزید ہوا ملی تھی۔ تبھی وسام نے بولا، باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ اس کی انتہا ہی کہنا تھا کہ رابیل جھٹکے سے اٹھی اور چلائی تھی، تمہارے وہ جو نام نہاد باقی ہیں نا، وہاں ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ ہماری ہمت کیسے ہوئی ہاں کسی کی بات سن کر مجھ سے ایسے سوال کرنے کی؟ مسٹر وسام، نکلو تم میرے کمرے سے اور رہو وہیں جن پر تمہیں بھروسہ ہے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہتے ہی رابیل نے وسام کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور خود دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چند آنسو آنکھ سے نکلے تھے لیکن انہیں بے دردی سے صاف کیا اور خود سے کہا، تم رابیل حیات ہو، اپنے بابا کی شیرنی۔ تم ان خاندانی جھگڑوں میں خود کو برباد نہیں کر سکتی، سمجھی؟ تم باقیوں جیسی نہیں ہو، تم ظلم نہیں سہو گی۔ خود کو ایسا دلاسا دیتے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا اور بڑبڑائی، تمہاری ماں کمزور نہیں ہے کہ ان سب کے آگے جھک جائے۔ تم شیرنی کی اولاد ہو، اپنے بابا جیسے بزدل مت بننا۔ شام سے اب رات ہو رہی تھی لیکن رابیل اب تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، نہ دروازہ کھلا تھا۔ رات کے کھانے پر سجل اسے بلانے گئی تو کہہ دیا کہ کچن میں رکھ دیں، بعد میں کھاؤں گی۔ وسام لاؤنج میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ اب وہ کچن میں جائے تو اس کے پیچھے جا کر معافی مانگ لے، لیکن اسے نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ بلاہر تھک کر وہ خود کمرے میں گیا تھا اور سامنے وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ وسام کو یکدم تشویش ہوئی تھی، بھوکے وہ بھی صوفے پر سونا ایسے؟ لیکن کیا کرتا؟ اس کا منہ اب بھی لال تھا، بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، کچھ آنسو چہرے پر جمے تھے جو شاید نیند میں نکل آئے تھے۔ ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھتا رہا تھا، آخر کیا کہتا اسے؟ وہ جانتا تو سب تھا لیکن وہ دو فریقوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی مرضی کے خلاف نکاح کیا تھا، پہلے ہی نافرمانی کر چکا تھا، اب اس کا ازالہ کرنا تھا۔ یہ مرد بھی عجیب ہوتے ہیں، ایک عمر عشق کے وعدوں میں گزار دیتے ہیں اور پھر گھر والوں کی نافرمانی کی تلافیوں میں۔ وہ اسے کتنی ہی دیر دیکھتا رہا تھا، سکون سے وہ پریوں جیسی ملکوتی حسن والی شاید نہیں تھی لیکن پھر بھی اسے حسین لگتی تھی۔ محبت یہ نہیں کہ تم چاند کو توڑ لاؤ، محبت یہ نہیں کہ تم ستارے مانگ میں بھر دو، محبت یہ نہیں کہ وعدے کر لو 7 جنموں کے، محبت یہ نہیں کہ پھول راہوں میں بچھا دو، محبت ہے کہ تم جو ہاتھ تھامو چھوڑ نہ دینا، محبت ہے کہ قلب جان کو تم توڑ نہ دینا، محبت ہے کہ تم محبوب سے منہ موڑ نہ لینا، محبت ہے کہ تم جھگڑا لڑو اور روٹھ بھی جاؤ، ستا کر مسکرا کر پھر منا لینا بھی آتا ہو۔ کسی کے آرزو رخسار جب شرم و حیا سے سرخ ہو جائیں، یہ کہہ دو، میں وہ سب کر نہیں سکتا، ممکن نہیں جو کچھ، مگر میں وعدہ کرتا ہوں جب تک سانس باقی ہے تمہاری زندگی میں الفتوں کا سایہ کر دوں گا، تمہیں لاڈ و نخرے سے سب کچھ اٹھاؤں گا، زمانے بھر کی نفرت سے تمہیں ہر پل چھپاؤں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے کیوں یا کہوں، لیکن مجھے کتنی محبت ہے وہ میں کر دکھاؤں گا۔ رات کے کسی پہر وسام کی آنکھ کھلی تھی، وہ اب تک سو رہی تھی، اس کے چہرے پر کچھ بال مسلسل آ رہے تھے۔ وسام اٹھا اور آگے بڑھ کر ان بالوں کو پیچھے کو ہٹایا، تبھی اس کا ہاتھ رابیل کے ماتھے کو لگا تھا۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہی تھی، دسمبر کی سردی اور بخار۔ وسام نے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا اور اسی دوران رابیل کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے بعد وسام نیچے گیا اور اس کے لیے کھانا لے کر لایا تھا۔ وسام نے رابیل
ربیل نے انکار کرنے کے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک سخت نظر اس نے ربیل پر ڈلی تھی اور پھر اسے دوائی کھلا کر سلا چکا تھا۔ شاید بخار کی کمزوری تھی جو فوراً دوبارہ سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی وسام نے اس کا بخار چیک کیا تھا جو کہ اب بہت ہلکا سا تھا۔ ربیل بھی اٹھ گئی تھی اور باہر جانے لگی تھی، تبھی وسام نے کہا، کچھ بھی ہو جائے اب باہر مت جانا، آج کے دن کم از کم طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو دادا صاحب کے ساتھ جانا ہے، لازمی رات میں کوشش کروں گا کہ جلدی آؤں، تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وسام نے تیز تیز بولتی کہا تھا۔ ربیل پھر اٹھنے لگی تھی تو وہ دوبارہ بولا، بیلا کچھ کہا ہے میں نے، سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ کسی بھی صورت میں ہلنا مت، بھابھی کو میں کہہ دوں گا کہ وہ کھانا خود کھلائیں گی تمہیں، اور دادی تمہارے ساتھ کمرے میں رہیں گی۔ وہ فٹافٹ تیار ہوتا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اگر اسے علم ہوتا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا ہو جائے گا تو وہ شاید کبھی نہ جاتا۔ وسام، دادا صاحب، رحیل صاحب اور فیض جا چکے تھے۔ وہ دوسرے گاؤں گئے تھے کیونکہ انہیں زمینوں کا بڑا سودا کرنا تھا۔ آج فائزہ کی بیٹی کی سالگرہ تھی، کوئی گھر نہیں تھا تو شاید نہ منائی جاتی، لیکن اس نے دماغ میں کچھ اچھوتا سا خیال آیا تھا جو اس نے اپنی ماں کے کان میں ڈالا تھا۔ عطیہ بیگم ربیل کے پاس تھیں، اسے دوبارہ بخار ہوا تھا، اب سونے کا سوچ رہی تھی، تبھی سلطانہ بیگم اپنی پلٹن کے ساتھ اندر آئی تھیں اور آتے ہی کہا، آج گڑیا کی سالگرہ ہے، جیسا کیک وسام کے لیے بنایا تھا آج پھر بناؤ۔ ایک بے نیازی سے کہا گیا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جواب عطیہ بیگم نے دیا تھا جس کا مقابل ہر کوئی خاطر ہوا اثر نہیں ہوا تھا۔ دوبارہ کہا، اٹھو اور جا کر بناؤ۔ اب عطیہ بیگم سے پہلے ربیل نے کہا تھا، مجھے وسام نے منع کیا ہے باہر جانے سے، آپ ان سے بات کر لیں یا خود بنا لیں۔ یہی وہ بات تھی جو وہ سننا چاہتی تھی، اور بس خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ربیل کو یہ چیز کچھ خاص راس نہیں آئی تھی کہ پہلے ایسا آنا اور پھر بنا کچھ بولے باہر چلے جانا، لیکن وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ بارش والا موسم تھا اور ابھی کچھ قانونی کارروائیاں باقی تھیں، لیکن اس کے لیے دادا صاحب نے کہا تھا کہ آج سب یہیں رکیں گے۔ وسام نے سوچا کہ ربیل کو کہہ کر آیا تھا آج کا، اس کا دل بھی کچھ بیٹھ رہا تھا، اس لیے وہ نکل گیا کہ کل آ جائے گا۔ کچھ گھر پہنچا تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، اور پھر کچھ رونے کی آواز آئی۔ سلطانہ بیگم کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھے رونے میں مصروف تھیں۔ ایک دن ایسے دیکھ کر وسام حیران ہوا تھا، اس سے وجہ پوچھی تو کہا، کیا بتاؤں، کون سا یقین آنا ہے تمہیں؟ سلطانہ بیگم نے درد بھری آواز میں کہا تھا، اور رونے میں تیزی آئی تھی، اس کے ساتھ ہی ان کی بیٹیاں بھی آبدیدہ تھیں۔ وسام کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا، ان کی اب کی بار مزید بے صبری سے پوچھا، بتائیں نا امی کیا ہوا ہے؟ اس کی بے صبری پر انہوں نے کہا، بس بیٹا میری ہی غلطی تھی جو ربیل بیٹی کو کہہ دیا کہ اپنی گڑیا کی سالگرہ ہے، کیک بنا دو، نہیں دل ہوگا بہو کا کہہ دیتی، ہاتھ جلا دیا میرا سارا، اتنا چھالے پڑ گئے، لیکن بہو ٹھہری میری، کہاں مجال کہ میں کچھ کہوں۔ ابھی بات بیچ میں ہی تھی کہ وسام تیزی سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے اٹھتے ہی ایک مسکراہٹ تمام نفوس کے چہروں پر در آئی تھی۔ وسام کمرے میں آیا تو ربیل ابھی کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئی تھی، اسے دیکھ کر کہا، میں تیار ہوں، بس 5 منٹ لگیں گے۔ ابھی بات منہ میں ہی تھی کہ وسام آگے بڑھا اور ہاتھ بالوں سے پکڑ لیا۔ کوئی کچھ کرتا ہے تو بدلہ نہیں لیتے وسام؟ ہاں، میری ماں نے کیا کیا تھا تمہارا ساتھ؟ گاؤں میں ذرا سی غلطی ہو گئی، شاپنگ پہ چکی گئی، ذرا سا دھکا لگ گیا، بس اب تم بدلے لوگی؟ ہاں، امی کا ہاتھ جلا دیا، منہ سے منع کر دیتی کہ نہیں، دل کام کا، بچی کا ہی کام تھا، کم صرف عورت پہ کرنا لازمی تھا کیا؟ وسام کی باتیں سن کر تو ربیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن وہ کہاں تیار تھا کچھ سننے کو۔ تبھی بھابھی نے یہ سب دیکھا تو دادی کو بلا لائیں، لیکن وسام پر شاید کوئی بھوت سوار تھا۔ ان کے کمرے کی جو کھڑکی باہر باغیچے کی طرف کھلتی تھی وہ کھلی اور ربیل کو باہر کو دھکا دے دیا تھا۔ وہ اکیلی عورت اتنے اونچے لمبے مرد کو کیسے روک لیتی؟ ربیل نے آگے قدم بڑھانے ہی تھے کہ وہ بولا، مجھ سے کبھی محبت کی ہے تو اس کی قسم، تمہیں میری قسم، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلو گی نہیں۔ الفاظ تھے یا زنجیر؟ ربیل کے قدم رک گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھی تھی، اور پھر وسام اپنی امی کے کمرے میں گیا اور پھر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہیں سو گیا۔ بارش جو ہلکی ہلکی تھی اب موسلا دھار ہو رہی تھی۔ سرجم نرمین اور سلطانہ بیگم شیشے کے پار سے اسے مسلسل دیکھ رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ لاک کھولنے کی 1000 کوششیں کی مگر سب ناکام۔ رات قطرہ قطرہ بیت رہی تھی، لیکن ربیل کے لیے تو جیسے رک سی گئی تھی۔ عطیہ بیگم نے دادا صاحب کو کال لگانے کا کہا تھا، وہ لوگ اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سجل نرمین کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی تھی، تبھی پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سجیلا اپنی کارکردگی دکھا کر اب جا چکی تھی۔ بے بسی سے عطیہ بیگم کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ سلطانہ، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے۔
بس یہی ایک جملہ بار بار وہ بول رہی تھی۔ ان تینوں کے دل پر جیسے ایک قیامت برپا تھی، اور وہیں سلطانہ بیگم کے دل میں جیسے بہار آ چکی تھی۔ ان کے عزائم ندی پاس لگ چکے تھے۔ اب صاف نظر آ رہا تھا کہ وسام نے ربیل پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ یہاں رکتی ہی نہ فوراً چلی جاتی اور بچہ وہ لوگ لے لیتے، پھر آرام سے آہنی بہن کے بیٹی لے آتی۔ سب ان کی ذہن کے حساب سے چل رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے، لیکن جلد ہی جاننے والی تھی۔ بارش میں تیزی آ رہی تھی، بوندیں جیسے پتھروں کی طرح جسم میں لگ رہی تھی، لیکن وہ کھڑی بس بنا کسی سوچ کے سامنے شیشے سے نظر آتی کھڑکی کو دیکھتی رہی تھی۔ کھڑکی پر 2:57 پر لٹکتی گھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد وہ گھاس پر گرتی چلی گئی۔ صبح 5 بجے کے قریب وسام کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اب تک سلطانہ بیگم کے کمرے میں تھا۔ اسے تبھی رات کا منظر یاد آیا۔ ربیل پر غصہ ایک بار پھر اسے امڑ آیا تھا۔ تبھی اپنی ماں کے پاس گیا جو بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ ان کے بازو سے وہ پڑ کھل رہی تھی۔ وسام نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اتارا تھا کہ ایک دم حیران ہوا۔ ان کی کلائی پر کوئی زخم تو کیا، کوئی خروچ تک نہیں آئی تھی۔ اس کا دماغ یک دم سے گما تھا۔ تیزی سے اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھا اور ربیل سے معافی مانگنے کے لیے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ کمرے میں گیا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ آگے بڑھ کر چیک کیا تو وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ ایک دم ایک خیال آیا اور ایک جھٹکا لگا تھا۔ قدم باہر کی طرف بڑھے۔ ایک وجود زمین پر اوندا لیٹا تھا۔ وسام نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، چند آوازیں دی، لیکن وہ ہلی بھی نہیں تھی۔ وسام کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فوراً آواز لگائی اور چوکیدار اور ایک کام والی آئے تھے۔ چوکیدار سے گاڑی نکالنے کو کہا اور کام والی سے دادی کو بلانے کا۔ کام والی جب گئی تو کمرہ باہر سے لاک تھا۔ کھولا تو وہ تینوں جیسے اسی انتظار میں تھیں کہ کوئی آئے۔ فوراً باہر نکلی اور باہر کو گئی جہاں وسام ربیل کو گاڑی میں لٹا چکا تھا۔ دادی اور سجل اس کے ساتھ گئی تھیں۔ سارا راستہ وسام کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ مسلسل تیز سے تیز گاڑی چلانے کی کوشش میں تھا۔ موسم اب بھی بہت خراب تھا، آنکھ سے آنسو آ رہے تھے۔ عطیہ بیگم نے یہ دیکھا اور کہا، تیرا جیسا مرد میری نسل سے ہوتا میری بدقسمتی ہے وسام۔ اس لڑکی نے تیرے لیے سب کیا، لیکن تو کم ظرف ہی ٹھہرا۔ الفاظ تھے یا چابک جو وسام کو لگ رہے تھے۔ وہ ہسپتال پہنچا تھا۔ اس وقت سٹاف کچھ کم تھا، لیکن اس کا نام سن کر کچھ بڑے ڈاکٹرز کو بلا لیا گیا تھا۔ ربیل کو ایڈمٹ کر لیا گیا اور وسام کی نظریں مسلسل ربیل کے نیم مردہ وجود پر تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی سجل بولی، اب کیوں رو رہے ہو بھائی؟ اب ہی کیوں کیا تم نے یہ سب؟ جانتے تھے کہ وہ کون ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور جان ہے، کیا تب تمہیں نہیں پتا تھا؟ آج تک مجھے لگتا تھا میری اولاد نہیں ہے، میں بدقسمت ہوں، لیکن نہیں، ربیل کی تو اولاد بھی تھی، پر اس کا شوہر اس کے لائق نہیں تھا۔ بس قسمت تو وہ ہے جو اندر ہے۔ سب کے لیے لڑنا سیکھا اس نے، سب کے لیے، لیکن خود کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ ہم سب کو حقوق کے لیے بات کرنا سکھایا، لیکن خود تمہاری ایک قسم کے آگے وہیں پتھر بن گئی۔ یہ تو نہیں تھی نا ربیل بھائی؟ یہ وہ ہوتی تو تب ہی کسی طرح پولیس کو بلا کر تمہیں جیل بھجوا دیتی، لیکن تو تمہارے جیسے انسان کی محبت میں ڈوبی کملی نکلی۔ یہ ربیل نہیں، تمہاری بیلا بن گئی۔ مبارک ہو وسام بھائی۔ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو لاش بنا دیا آپ کی محبت نے، بہت بہت مبارک ہو۔ سجل بول رہی تھی۔ نہیں، وہ بول نہیں رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ وہ جو کبھی آواز تک اپنے لیے نہ نکال پائی تھی، وہ بھی چیخ رہی تھی۔ اس کی سب باتیں دادا صاحب اور راحیل صاحب کے ساتھ آتے فیض نے بھی سنی تھیں۔ فیض نے کبھی کسی کے سامنے پیار سے بات نہیں کی، بلکہ کی ہی نہیں، لیکن کبھی اولاد کا تانا نہیں دیا تھا، اور اگر وہ آپ کی جگہ ہوتے تو شاید اتنی کمظرفی بھی نہ دکھاتے۔ آج تک میں بس اسی دکھ میں رہی کہ ہائے کیسی قسمت ہے میری، لیکن آج کہتی ہوں بھائی، مجھے فخر ہو رہا ہے اپنے شوہر پر۔ وہ آپ کے جیسے نہیں نکلے، وہ انسان ہے، پتھر نہیں، نہ کسی کی کٹھ پتلی۔ وہ اور نہ جانے کیا بولتی کہ دادا صاحب آگے آئے اور عطیہ سے ساری بات پتہ کی۔ جیسے جیسے وہ بولتی گئیں، دادا صاحب بیٹھتے چلے گئے۔ ان کا پوتا اس ہیرے کو زنگ لگا گیا تھا۔ وہ کس منہ سے اس کے سامنے جاتے جس نے ان کے گھر میں سب کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ وہ لڑکی سب کے لیے لڑتے لڑتے ان میں زندگی تو جگا گئی تھی، لیکن آج خود ہار گئی تھی۔ آج سب اس کے لیے بول رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ وہ مردوں میں جان ڈال گئی تھی۔ وسام کو بلال کی کال آئی کہ صبح صبح ان کے چوکیدار نے وسام لوگوں کو گاڑی کہیں جاتے دیکھی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اسے بس اتنا ہی بتا پایا کہ ہسپتال آ جائے۔ سب باہر کھڑے تھے کہ ڈاکٹر باہر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب نے ان کی طرف دھیان کیا۔ انہیں 7واں مہینہ تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ ڈیلیوری کر لیں، وہ لڑکا تھا، لیکن بچہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ زچہ خطرے سے باہر ہے، لیکن سردی کی وجہ سے ڈبل نمونیا ہو گیا ہے۔ دادا صاحب کو بلال نے سہارا دیا تھا۔
وہ تو کہتی جا چکی تھی، لیکن وسام کے ذہن میں سب ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ربیل کا اس کی سالگرہ پر اسے خوشخبری دینا، ان کی شاپنگ کرنا، بہت سارے خواب جو ربیل نے بنے تھے۔ وسام، میں چاہتی ہوں کہ پہلی بیٹی ہو، کیونکہ میں اسے مضبوط بنانا چاہتی ہوں، اس گاؤں میں آنے والی نسلوں کے لیے مثال جیسی۔ وسام، جب اگر بیٹا ہوا نا تو میں اس کی ایسی تربیت کروں گی کہ سب یاد کریں گے، ایک تھی ربیل، یہاں کا سب سے نرم دل مرد میرا بیٹا ہوگا، دیکھنا۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ ماں اور بیوی سے اعتدال کیسے کرتے ہیں۔ ہماری اولاد ہوگی نا وسام، تو میں اس کا جھولا تمہاری سائیڈ رکھوں گی تاکہ تم اس نے رونے پر پہلے اٹھو۔ وسام، جب ہمارا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا میں اسے دادی کے پاس دے دوں گی تاکہ ان کا اکیلا پن دور ہو جائے۔ دادا صاحب اور دادی دونوں اس کے ساتھ بچے بن جائیں گے نا۔ پتہ وسام، آج امی نے بابی کو بانجھ کہہ کر بہت سنایا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہماری پہلی اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ میں انہیں نہیں دوں گی۔ وسام، جب ہمارا بچہ دنیا میں آ جائے گا نا تو ہم مل کر اسے اٹھایا کریں گے روز صبح۔ وسام، میں نا روز تمہیں اور اپنی بیٹی کو میک اپ کیا کروں گی ایک جیسا، اس کے پہلے دن سے شادی تک روز تصویریں لیں گے اور البم بنائیں گے۔ وسام، اگر بیٹا ہوا نا تو مجھے اسے کہوں گی کہ پیدا ہوتے ہی لڑکی ڈھونڈ لے اور لمبا چکر چلائے بس۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا۔ کتنی ہی باتیں تھیں اور کتنے ہی خواب تھے جو وسام کے ذہن میں چل رہے تھے، ایک کے بعد ایک منظر اسے دیکھ رہا تھا، سب یاد آ رہا تھا، سب خواب، ربیل کی مسکراہٹ اور اس کی خواہشات۔ کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے دینا کمنٹ باکس میں نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اجازت، شکریہ۔ کہانی اردو کلب۔